سرزمین حیدرآباد میں حکومت کے زیر سایہ ایک جلسہ منعقد ہو رہا تھا۔ ملک پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور چاروں صوبوں سے گورنر اور وزرائے اعلیٰ اسٹیج پر موجود تھے۔ اسی اسٹیج پر بحیثیت صدر جناب مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما تھے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تقریر زور و شور سے جاری تھی کہ دوران تقریر مسجد کی فضا سے مغرب کی اذان کی صدا بلند ہوتی ہوئی رب کی ربوبیت و وحدانیت کا پرچار کرنے لگی۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو بھٹو صاحب نے فوراً اپنی تقریر روک دی۔ یوں ہی اذان اختتام پذیر ہوئی۔ اذان ختم ہوئی تو بھٹو صاحب نے اپنی تقریر پھر شروع کر دی۔ اسی اسٹیج پر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک شخص اٹھا، اپنا رومال کعبے کی سمت بچھا کر نماز کی نیت باندھ لیتا ہے۔ ہر آنکھ حیران تھی، ہر آنکھ تجسسات کا شکار تھی کہ آخر یہ کون ہے۔ جب شناسائی ہوئی تو یہ وہی شخصیت تھی جسے مولانا مفتی محمود کہا جاتا تھا۔ صبح کو اخبارات نے جو سرخی قلم بند کی وہ کچھ یوں تھی کہ وہ لاکھوں کے مجمع میں وزرائے اعلیٰ اور ارکان سلطنت کی موجودگی میں سرکاری پروٹوکول کی پرواہ کیے بغیر مؤذن کی صدا پر لبیک کا نعرہ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے اپنے رب کے آگے سر بسجود ہو گئے۔ یہ وہی شخصیت تھی جسے مولانا مفتی محمود کہا جاتا تھا۔ تو مجھ کو بڑی محفل میں تنہا نظر آیا۔ یہ وہی مفتی محمود تھے کہ جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو کفر کانپنے لگا۔ یہ مولانا مفتی محمود وہی تھے جنہوں نے اسمبلی میں حق و صداقت کا علم بلند کیا ہوا تھا، جو حق و صداقت کو بیان کرنے میں جرأت رندانہ سے کام لیتے تھے۔ یہ مولانا مفتی محمود وہی تھے جب یہ اسمبلی میں گونجتے تو کفریہ طاقتوں کے پہیے جام ہو جاتے تھے۔ یہ وہی مولانا مفتی محمود تھے جس نے قادیانیت کو نکیل ڈال رکھی تھی۔ بیٹے نے سیاست میں قدم رکھا تو اپنے باپ کی یاد تازہ کر دی۔ بیٹے نے باپ کی طرح ہمیشہ حق و صداقت کا علم بلند کیا۔ بیٹا باپ کی طرح مساجد و مدارس کا محافظ بنا۔ بیٹے نے باپ کی طرح اپنی جرأت رندانہ سے کفریہ طاقتوں کا پہیہ جام کیا۔ بیٹے کی موجودگی میں دین بیزار طبقہ جب کوئی اسلام کے خلاف بل پاس کرتا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی۔ مولانا فضل الرحمان کی کثیر سیاسی مصروفیات کے باوجود ان کا تعلق علماء، طلباء، شیوخ اور مدارس سے برقرار رہا۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں حضرت اقدس خواجہ خان محمد جیسی شخصیات ان کی جماعت کا بازو بنی رہی۔ مصلی رسول کا وارث امام کعبہ اس کی امامت میں نماز پڑھنے کو سعادت سمجھتا رہا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی اور مولانا مفتی محمد ظفر ولی خان صاحب جیسی شخصیات اس کی جماعت کا دستے بازو بنی رہی۔ وہ علماء، طلباء اور مدارس کا ہمیشہ محافظ بنا۔ اس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے، کبھی 44 لاکھ کی لسی اور کبھی بنگلہ نمبر 22 کا واویلا کیا گیا۔ دین بیزار طبقے نے اس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے۔ نیب اس کے خلاف، حکومتی ادارے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکے۔ نواز شریف باوجود طاقت اور قوت کے جیل کی کال کوٹھری میں۔ پروپیگنڈے تو بہت ہوئے لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن تک نہ لے سکا۔ وہ جرأت رندانہ سے کفریہ طاقتوں کو للکارنے لگا۔ پھر ہر شخص یہ کہنے لگا سیاست ہو تو فضل الرحمان جیسی، سیاسی بصیرت ہو تو فضل الرحمان جیسی، سیاسی اقدار و ادوار ہوں تو فضل الرحمان جیسے، قائد ہو تو فضل الرحمان جیسے۔